تندرستی یا تندرستی کا احساس۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ تندرستی کا مطلب ہے بیماری کا نہ ہونا، لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ اس طرح سوچنا تندرستی کا احساس ہو سکتا ہے لیکن تندرستی نہیں۔ اس کے لیے ہم اگر دو مختلف افراد کا موازنہ کریں جو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاب پر ہوں، 40 سال کی عمر ہو، ان میں سے ایک سگریٹ کے کئی پیکٹ پھونک دیتا ہے، شام کو جم خانے میں جا کر 3 سے 4 گلاس شراب اپنے حلق میں اڈیل لیتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہو اور تفکرات کا شکار بھی۔ اس کے برعکس دوسرا شخص سگریٹ نہیں پیتا، شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، ورزش روزانہ بلا ناغہ کرتا ہے، پرسکون اور مطمئن نظر آتا ہے۔ ان دونوں افراد کے لیبارٹری ٹیسٹ کیے جائیں تو کوئی بیماری نظر نہ آئے گی، دونوں ہی تندرست قرار پائیں گے، لیکن کیا دونوں ہی صحت مند ہیں؟ انہیں ایسا نہیں ہے۔ جسمانی تندرستی۔ ہم اپنے جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں اگر ہم روزانہ ورزش کریں۔ انسانی جسم کی بناوٹ اس طرح ہے کہ اگر اسے حرکت میں رکھا جائے تو اس کی صلاحیت میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کی ورزشیں طاقت اور صلاحیت دونوں کو بڑھاتی ہیں۔ ورزش پھیپھڑوں اور دل کے نظام کو بہتر کرتی ہے۔ ورزش دل کو بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ دل جو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیکن زندگی کی علامت ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو زندگی کا معیار بہرحال وہ نہیں رہتا۔ اس کے برعکس صورتحال میں ممکن ہے کہ دوسرے عضلات اور جوڑوں کی بھی یہی صورت ہے۔ اگر انہیں استعمال کیا جائے تو صحیح حالت میں رہتے ہیں، اگر لاپرواہی برتی جائے تو برتری ناکارہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی بات نہیں ہو رہی، یہ حالت کم عمری میں بھی رونما ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی جسمانی صحت کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے خراب بھی۔ دونوں راستے ہمارے اپنے اختیار میں ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ مثلا سگریٹ نوشی ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے، کینسر کا سبب بنتی ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تو یہ خطرات دور نہیں تو کم ضرور ہو جاتے ہیں۔ ہم دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سگریٹ نوش افراد کی عمر نارمل افراد سے 10 سال کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ دھوپ میں رہنے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں جلد کا سرطان، کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دھوپ میں کم رہا جائے اور حفاظتی کپڑے پہنے جائیں۔ ہمارے کھانے کی عادت بھی جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ کھانا وزن بڑھاتا ہے، زیادہ وزن بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں قابل ذکر ہیں۔ اس طرح کم کھانا بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ ہمیں ایک متوازن غذا استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو انتہائی بہتر غذا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا جسم مائل بنشمہ رہتا ہے۔ ذہنی صحت بھی اسی طرح ہے جس طرح جسمانی صحت۔ اس کے لیے بھی بیماری نہ ہونا ضروری ہے۔ ذہنی طور پر تندرست افراد خود بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں سے بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ ان کا بھی بہت بہتر طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ افراد لوگوں سے کتراتے نہیں بلکہ ان سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کے نئے تجربات، نئے چیلنجز کو خوشی کرتے ہیں اور بلا خوف ان تجربات سے گزرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ صحت اور معاشرہ۔ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں آپ کا رہن سہن، میل ملاپ، آپ کا رویہ دوسروں کی صحت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ماہرین صحت معاشرتی میل ملاپ کی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس پر ہمیشہ زور دیتے آتے ہیں۔ اس معاشرتی میل جول میں ہم جن لوگوں کے قریب آتے ہیں
جیسا کہ ہمارے والدین، دوست، پڑوسی، دفتر کے ساتھی، ہمارے ماحول اور معاشرے میں موجود یہ رشتے ہمیں انسانیت کے رشتے میں جوڑتے ہیں اور مجموعی طور پر ہم سب کی زندگی پر ایک خوشگوار اثر چھوڑتے ہیں۔ حاسد، لالچی، سازشی لوگ جسمانی اور ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتے ہیں، دوسروں ہی کے نہیں، خود اپنے جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی۔ جن لوگوں کے تعلقات دوسروں سے خلوص، درگزر، کشادہ دلی اور ہمدردی کے جذبوں کے ساتھ ہوں، ان کی جسمانی اور ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ مراسم سے تصنع، مطلب پرستی، خود غرضی موجود ہو تو دونوں کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم خود کو معاشرے میں کسی مقام پر رکھتے ہیں۔ اچھے معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معاشرے میں اپنے اور دوسروں کے مقام کو سمجھیں، اپنے حق کو جانیں، دوسروں کے حق کو پہچانیں۔ یہ باہمی تعلقات کو مستحکم اور دیر تک قائم رکھنے کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ صحت مند معاشرے کے لیے ہم سب اپنا اپنا رول بہتر طریقے پر ادا کریں اور ساتھ ہی دوسروں کے کاموں اور نظریات میں عدم مداخلت کا رویہ اپنائیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتری میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھے کام، نیکی، احساس اور خاص طور پر دوسروں کے کام آنے سے ہمیں روحانی خوشی ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی توانائی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے جسم اور روح کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ ہم اپنے طرز زندگی کو تبدیل کر کے قدرتی وسائل کو کم سے کم استعمال کر کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم سب فضائی آلودگی کو کم کر کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بیماریوں سے بچاؤ کے طریقے بتا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم خود کو بھی صحت مند رکھ سکتے ہیں اور دوسروں کی صحت بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ خلاصہ، اچھائی کا یہ احساس جبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ہم معاشرے میں فعال رول ادا کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری صحت پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ عوامل موروثی، کھانے کی عادت، گھر اور کام کرنے کی جگہ کا ماحول، معاشرے میں لوگوں سے تعلقات۔ اپنی صحت کے بارے میں بہتری پیدا کرنے سے پہلے آپ کو اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ آپ کی عادت کیا ہے؟ آپ کتنی ورزش کرتے ہیں؟ آپ مختلف حالات میں کتنا ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں؟ آپ اس ذہنی دباؤ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کیا آپ تمباکو اور دوائیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ کا وزن مناسب ہے؟ آپ اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور افراد خانہ کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ بے صبری اور جذباتی رویہ کسی طور پر مناسب نہیں۔ زندگی میں ترجیحات کو طے کرنا سیکھیں۔ اپنی ترجیحات کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، آپ کو کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینا ہے۔ یہی نہیں، کچھ حاصل کرنے کی جدوجہد میں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے کا حق تو نہیں۔ یہ ذہنی تندرستی کی علامت ہے۔ ایسا انسان صحت مند رہتا ہے، نیکی کی توانائی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، دوسروں کو خوش ہوتے دیکھ کر، دوسروں میں خوشیاں بانٹ کر زیادہ خوشی، زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مثبت انداز فکر، صحت مندانہ زندگی، ذہنی رویوں کے ساتھ مثبت انداز فکر آپ کے پیسے کو بچا سکتا ہے، آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، آپ کو حادثوں سے بچا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا بہت سا سرمایہ جو علاج معالجے پر خرچ ہوتا ہے بچ سکتا ہے۔ یہی رقم آپ کو سیر و تفریح اور بچوں کے کام آ سکتی ہے۔